اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ملک کی سلامتی کے متعلق ہے۔ کوئٹہ بہت بڑی تباہی سے بچ گیا، بلوچستان بہت بڑی تباہی سے بچ گیا۔ یقین جانیے کہ اتنا بڑی تعداد میں اسلحہ، جدید ترین اسلحہ جو کہ سوائے امریکہ کے کسی ملک کے پاس بھی نہیں ہے، وہ برآمد ہوا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں۔ اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا۔ یہ اسلحہ کہاں سے آیا، کون لایا، کس مقصد کے لیے آیا اور کہاں سے پکڑا گیا، مکمل تفصیل۔ ہاں، کون کون سے اس اسلحے کے ساتھ پکڑے گئے ہیں وہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ وہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اس میں پھر وہ بقایا ساتھی ان کے ہوشیار ہو جاتے ہیں، وہ نہیں بتاؤں گا۔ وہ بتاؤں گا جو ملک کے مفاد میں ہوگا، قوم کے مفاد میں ہوگا، عوام کے مفاد میں ہوگا۔ تو سب سے پہلے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ تو کوشش کیا کریں، ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، 10 سے 15 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہے، پہلے میں گھنٹے کی بناتا تھا، اب کم کر دیا ہے۔ تو ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں، اور اس کے بعد گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جن جن لوگوں کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سے اپیل ہے کہ میرے چینل کو، یہ میرا نہیں آپ سب کا چینل ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نا، یہ سچ بولنے اور سچ دکھانے والے بہت کم تعداد میں رہ گئے ہوئے ہیں۔ تو میں تو ویسے بھی 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، بابا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کب مالک بلا لے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں، یعنی کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور بقایا جو ہے نا گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور جو اشتہارات چلتے ہیں نا، 5 سے 6 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے نا، آنکھ چپکتے ہی گزر جاتا ہے، وہ بھی دیکھ لیا کریں، اس کو سکپ نہ کیا کریں، یہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ کل بارڈر پہ بہت زیادہ کشیدگی ہے، دونوں فوجیں آمنے سامنے، کوشش کی ہے انہوں نے پاکستان میں گھسنے کی، لیکن کیا انجام ہوا ہے، لاشیں بھی چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ اور اس کے بعد الحمدللہ اتنی بڑی خوشخبری ہے نا کہ 6 جہاز، بڑے کارگو جہاز اسلحے سے بھرے ہوئے ترکی سے پاکستان پہنچے ہیں۔ یہ ہوتا ہے دوست ممالک، یہ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ دوستی بنانی پڑتی ہے۔ یہ صرف اور صرف یقین جانیے نواز شریف کی وجہ سے پاکستان کا وہ ترکی ساتھ دے رہا ہے، کہ وہ اتنی عزت کرتا ہے نواز شریف کی کہ اپنی بیٹی کی شادی میں اپنے کسی بھائی کو، کزن کو، اپنے کسی برادری کے بزرگ کو گواہ نہیں بنایا، نواز شریف کو بنایا۔ اتنی عزت دیتا ہے ترکی اور ترکی کی عوام۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، پاکستان بھی ان کو عزت دیتا ہے، وہ بھی دیتے۔ یہ اس پوڈری کوکینی عمران خان کے دور میں تو پاکستان بالکل اکیلا ہو گیا تھا، اور قوم یوتھڑ کہہ رہی ہے اس کو باہر نکالو، یہ انڈیا سے لڑے گا۔ اس پوڈری کو کیا باہر نکالے، وہ باہر آ کے بھی سوٹے لگانا شروع کر دے گا،
वो क्या हुआ था, एक दिन जहाज पकड़ा, बाद में मोदी को वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, उसने कहा कि मैंने फोन करके इमरान को धमकी दी थी कि 24 घंटों के अंदर अंदर मेरा पायलट इंडिया में होना चाहिए, और वाकई 24 घंटों के अंदर अंदर इस बुज़दिल ने उसको भेज दिया था। अरे भेजना ही था, कोई बात नहीं, भेज देते। और कम से कम तबादले में वो कर्नल रैंक का बंदा था, आपने सिविलियन जो वहां की जेलों में सड़ रहे हैं, वो 10,000 बंदा भी अगर कहते तो वो छोड़ देते, क्योंकि वो तो फंसे हुए थे। इसने चुप करके बगैर किसी एलो उज्जत के पोड्री के 2 थप्पड़ मारो तो वो उधर ही रोना शुरू कर देते। उनकी कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ना उसकी कोई औकात है, ना उसके आगे चमचे खटचे जो कौम यूथड़ है ना, उनकी भी कोई औकात नहीं है, वो भी ऐसे ही है। और उनकी गैरत का लेवल इस पे है कि वो अपनी बहनों बेटियों को, माओ को खुशी से धरनों में नचाते हैं, ये इनकी गैरत का लेवल है। और फिर तनकीद दूसरों पे, ये सिर्फ इनका मीडिया प्रोपेगेंडा है, बाकी इनके साथ कोई बंदा नहीं है। अवाम होती तो निकलती ना बाहर, उसकी औलाद नहीं है उसके साथ। वो दुबई आके मैच देख के दुबई में आगे 1 घंटे का रास्ता था, वापस चले गए। तो क्या हुआ है उनको, जब पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल वालों ने कहा कि भाई आपके वालिद तो 2 साल से जेल में है, आप उनसे मिलने जाएं, यहाँ से 1 घंटे का आगे रास्ता है। उन्होंने कहा जी हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे नाना ने उसको अपना मुलाजम, अपना एजेंट रखा हुआ था, पैसे देते थे उसको, खरीदा हुआ था उसको। और हमारी माँ ने ग्रेटर इसराइल के लिए, अपनी कौम के लिए, इसराइल की कौम के लिए, यहूदियों के लिए कुर्बानी दी थी उसके साथ शादी करके। ये अल्फाज थे उसके बच्चों के। अब कौम यूं थड़केगी तो मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं सेंड कर दूंगा। आफरीदी भी उस वक्त उसके साथ ही बैठा हुआ था, उसके सामने ये सवाल और जवाब हुए थे। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। बलोचिस्तान बहुत बड़ी तबाही से बच गया है। क्या हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी तादाद में असला नहीं पकड़ा गया था, जितना बड़ी तादाद में ये असला रा के लोगों ने खरीदा अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान से फिर कोयटा शिफ्ट हुआ। कैसे हुआ? ज़ेरे ज़मीन सुरंगें बनाई हुई हैं इन दहशत गर्दों ने। सुरंगों, फौजी तो ऊपर खड़े होते हैं, अब वो सुरंगों के अंदर तो नहीं घुस सकते हैं। ये जाके गद्दार बलोच सरदार हैं ना, जो उनके घरों से निकलती हैं, उनके बहुत बड़े बड़े घर, महलनुमा घर हैं आराम के पैसों के, उनके घरों से निकलती हैं। वहां से फिर ये असला आगे तकसीम होना था पूरे बलोचिस्तान में। और इसमें खुदकुश जैकेटें भी बहुत बड़ी तादाद में थी, ग्रेनेड थे, टाइम बम थे, और जदीद तरीन रॉकेट लॉन्चर जो कि अमेरिका के अलावा किसी के पास भी नहीं है, वो भी थे। टैंक तबाह करने वाले, जहाज तबाह करने वाले, ये इसी के सही वो जो जनरल शहीद हुआ था ना हेलीकॉप्टर में, यही मिसाइल इस्तेमाल हुआ था उसमें। तो वो मिकदार, बहुत बड़ी मिकदार पकड़ी गई है कोयटा से, और इतना बड़ा गोदाम था ना, और वहां से जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनसे तफ्तीश जारी है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती ना, तो हमें कोई इख्तियार नहीं है राज खोलने का, ये हमारे मुल्क के मफाद में होता है। तो अब किस तरीके से देखें, वो बहुत बड़ी तादाद में जदीद तरीन असला अल्लाह की मदद से पकड़ा है हमने। हमारी ISI जिंदाबाद, हमारी सिक्योरिटी तमाम एजेंसियां जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद, लेकिन एक अदारा बलोचिस्तान का ऐसा है जिसकी कभी किसी ने तारीफ की ही नहीं। मैं भी भूल जाता रहता हूँ। वो अदारा है कि जो इस मुश्किल हालात में भी अपनी जान हथेली पे रख के बलोचिस्तान की हिफाजत कर रहा है, लड़ रहा है, फ्रंट पे लड़ रहा है। कौन? बलोचिस्तान पुलिस और रेंजर्स के जवान।
بلوچستان پولیس کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں. انہوں نے، ان کے افیسروں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اور وہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. تو ان کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کی جرت کو، شجاعت کو، بہادری کو تسلیم کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جی جتنے بھی یہ تمغے دیے جاتے ہیں نا، یہ بلوچستان پولیس کو ملنے چاہیے، ان کے افیسروں کو ملنے چاہیے، کیونکہ وہ جتنی سختی میں وہ کر رہے ہیں نا کام، یہ ان کی ہمت ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہے KPK پولیس، وہ بھی بڑے خراب حالات میں وہ کر رہے ہیں. اوپر سے ان کا غداروں کی حکومت ہے، ان کا بھی پریشر ان پہ ہوتا ہے، اور اوپر سے دہشت گردوں کے حملے بھی ان پہ ہی ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں بہت بڑی تعداد اللہ کی مدد سے پکڑی ہے، اور الحمدللہ ابھی کوشش کریں آپ لوگ بھی، جہاں کہیں بھی ایسی کوئی مشکوک قسم کے لوگوں کو دیکھیں تو فوراً خفیہ ایجنسیوں کو یا 15 پہ اطلاع کریں، آپ کے نام کو راز میں رکھا جائے گا، کوئی بھی آپ سے پوچھے گا نہیں. تو اپنے فوج کا ساتھ دیں، اپنے ملک کا ساتھ دیں، اور اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، کیونکہ اس وقت ہمارا ملک حالت جنگ میں ہے. اور یہ جنگ صرف انڈیا کے ساتھ نہیں ہے، اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اسرائیل بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، اور تمام یورپی ممالک خفیہ طور پہ شامل ہے، جو کہ اسرائیل کی حمایت کے لیے، کیونکہ واحد پاکستان ہی ہے جو کہ سپر پاور ہے، جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے. تو الحمدللہ جی چین نے بھی دوستی کا حق ادا کر دیا. اس نے 5th جنریشن کے جدید ترین جہاز، جدید ترین میزائل لگا کے میزائلوں سمیت پاکستان کے سپرد کر دیے، اور دفاعی معاہدہ بھی انشاءاللہ اسی ہفتے ہو جائے گا. اس کے بعد پھر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو وہ چین پہ حملہ تصور ہوگا. میں تو کہتا ہوں دونوں ممالک کے ساتھ پاکستان کو دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے، چین کے ساتھ بھی، اور ترکی کے ساتھ بھی، اور روس کے ساتھ بھی، تینوں ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر کے ایک بلاک بنائیں، اس میں عرب ممالک کو بھی شامل کریں، تاکہ پھر ہم مل کے نہ تو ٹرمپ کو بھی نانی یاد کروائیں اور مودی کو بھی. وہاں کی عوام کی غربت دیکھیں، جان بوجھ کے. بھائی تم اپنے فوجیوں سے پوچھو نا، 7 لاکھ فوج وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ جو 4 لوگ آئے ہیں تم لوگوں کے فوجیوں کو مار کے چلے گئے ہیں، اسرائیلی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر کے چلے گئے ہیں، 26 اسرائیلی مارے گئے ہیں. یہ اس کا ٹرمپ کو دکھ ہے، یہ ٹرمپ نے اس کو، مودی کو ڈنڈا دیا ہوا ہے کہ فوری طور پہ حملہ کرو. اور یہ مروانے کیسے مروائے ہیں؟ انہوں نے خود ایک پلاننگ کے تحت مروائے حملے کا جواز. یہ وہ جو بلڈنگ گری تھی وہ اس میں نیو یارک میں، وہ بھی تو انہوں نے خود ہی گرائی تھی. بعد میں ریکارڈ سے ثابت ہوا کہ وہاں پہ جتنے بھی یہودی ملازم تھے ان دونوں بلڈنگوں میں، ایک بھی اس دن نہیں آیا تھا. ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آج چھٹی کرنی ہے، آج ان کو گرا دیا جائے گا. گرا کے افغانستان کا نام لگا کے افغانستان پہ چڑھائی کر دی، لاکھوں لوگوں کو مروا دیا. اور آج وہی افغانستان کے دہشت گرد گنڈے نام کے وہ مجاہدین بنے ہوئے، لعنت ہے ایسے مجاہدین پہ جو کہ ایک کافر ملک کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں انڈیا کا، اسرائیل کا، امریکہ کا. یہ خود بھی نام کے مسلمان ہیں. کون سا مسلمان ہے جو خود کش جیکٹ لگا کے تو مسجدوں میں نمازیوں پہ حملہ کرے گا؟ انہوں نے کیے ہیں، ان دہشت گرد افغانیوں نے کیے ہیں. یہ نام کے مسلمان ہیں، اندر سے یہ بھی پورے کے پورے کافر ہیں. تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے، کیونکہ مسلمان کوئی بھی معصوم لوگوں کو نہیں مارتا ہے، نمازیوں کو نہیں مارتا ہے، مسجدوں پہ حملہ نہیں کرتا. یہ تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کمزوروں پہ، عورتوں پہ، بچوں پہ، مساجد پہ حملہ نہیں کرنا، بلکہ غیر کافروں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان پہ بھی حملہ نہیں کرنا ہے. یہ کون سی نسل نکل آئی ہے؟ غلیظ گندی نسل. یہ مسجدوں پہ بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں پاکستان، جب انہوں نے اعلان کیا نا کہ ہم انڈیا کا ساتھ دیں گے،
تو پاکستان نے کیا کیا، انڈیا جو کے ساتھ جو تجارت کر رہے تھے نا افغان تاجر، اس کو پاکستان نے پابندی لگا دی ہے۔ اب وہ عمران بزدل کی حکومت نہیں ہے، اب شیروں کی حکومت ہے، انہوں نے فوری طور پہ پابندی لگا دی ہے۔ اور انڈیا سے تو پابندی پہلے ہی تھی، انڈیا پاکستان کے تھرو تجارت افغانستان کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا، وہ کر رہے تھے، خشک میوہ جات اور بہت کچھ افغانستان سیل کر رہے تھے، کیونکہ وہاں کی منڈی مارکیٹ کافی بڑی ہے، ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، ان کے صوبے بہت زیادہ ہیں۔ تو اب ان کو نانی یاد آ جائے گی جب ان کو پاس کوئی اور متبادل راستہ بھی اگر ہے تو وہ بہت لمبا اور بہت مہنگا پڑ جاتا ہے چاہ بہار کا۔ ایران نے اور انڈیا نے مل کے چاہ بہار کو اسی لیے ایکٹیو کیا تھا، انڈیا نے انویسٹمنٹ کی تھی کہ کسی طریقے سے افغانیوں کو متبادل راستہ ملے، لیکن وہ راستہ ان کو اتنا لمبا پڑ جاتا ہے نا، یہ واگا کے راستے تجارت کرتے تھے، یہاں سے ان کو بالکل قریب تھا، تو اب ان پہ پابندی لگ گئی ہے۔ انڈیا پہ پہلے ہی پابندی تھی۔ قوم ایک یوتھڑ کل مجھے کہتا ہے کہ آپ لوگ 25 پیسے کا کلو نمک پنک نمک دیتے ہو، جو کہ وہ $100 کا آگے 900 گرام سیل کر رہے ہیں اور ہم سے کلو لے رہے ہیں، نہ سوری 100 گرام سیل کر رہے ہیں $900 کا، کہ $9 کا، سوری $9 کا 900 گرام سیل کر رہے ہیں۔ اب کنفرم مجھے یاد نہیں کتنے ڈالر۔ تو میں نے اس کو جواب دیا، یہ ایک غدار تھا پاکستان کا ڈکٹیٹر ایوب خان، یہ اس مردود نے معاہدہ کیا تھا، یہ 25 سال کا معاہدہ تھا، یہ بعد میں پھر مشرف نے آ کے اس میں مزید ایکسٹینشن دے دی تھی۔ مشرف بھی انڈیا کا ہی تھا، اس کے باپ دادا خاندان جدادیں سب کچھ ابھی بھی انڈیا میں ہی ہے، تو اس نے آ کے اس کو مزید 5 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی تھی۔ تو اب جب 92 میں نواز شریف کی حکومت آئی نا، سوری مشرف کے بعد جب حکومت آئی نواز شریف کی نا، پہلے آئی تھی بے نظیر کی، اس میں بھی چلتا رہا یہ سسٹم، بعد میں جب نواز شریف کی آئی تو اس نے آ کے یہ بند کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا نمک دینا انڈیا کو۔ تو اب انڈیا ہم سے لیتا ہے، اب بھی لیتا ہے، لیکن کس طریقے سے کہ جو ہم عالمی مارکیٹ میں جس ریٹ پہ دے رہے ہیں نا، اس ریٹ پہ وہ ہم سے ڈائریکٹ نہیں لے رہا ہے، وہ دبئی سے لے رہا ہے۔ ہم نے تجارت اس کے ساتھ ختم کر دی ہوئی ہے، تو وہ اب دبئی سے لیتا ہے، اور دبئی کو ہم ٹھیک ٹھاک پیسوں میں دے رہے ہیں، اس میں بھی اچھے خاصے وہ آ رہے ہیں۔ اور میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ خدا را بجلی گیس کے بلوں میں ریلیف دیں، اور لیکن یہ ریلیف اس وقت ملے گا جب کہ ہم IMF سے جان چھڑا دیں گے۔ IMF ہمیں ریلیف نہیں اب ہم کو دینے دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، آفت سید آصم منیر کی حفاظت فرمائے، ان کے تمام وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کی قیامت تک پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اور پاکستان دن دگنا رات چگنا ترقی کرے۔ اور یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، چاہے وہ عدلیہ میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ فوج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایجنسیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کے نسلوں سمیت تباہ و برباد کر دے، آمین ثم آمین۔